تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو جب سیدنا آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ ملائکہ کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے۔ آپ کا دل مغموم اور اداس رہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا میں اس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کر کے اس کا طواف کریں اور اس کے پاس نماز پڑھیں، جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل امی کی رہنمائی میں مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کیں جو انتہائی گہری تھیں۔ پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی وزنی چٹانیں لائے، جن میں سے ایک چٹان 30 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ اس عظمت و رفعت والے گھر کی تعمیر کس انفرادی شان سے ہوئی، اس کا ذکر حدیث میں ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف جبرائیل امی علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، میرے لیے گھر بناؤ۔ چنانچہ جبرائیل امی نے حد بندی کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی کھودنا شروع کی۔ حضرت حوا وہ مٹی دوسری جگہ منتقل کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پانی کی سطح تک پہنچ گئے۔ نیچے سے آواز آئی، اے آدم اب بس کرو، اتنی گہرائی کافی ہے۔ جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اب اس گھر کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے، اور اس کے بعد صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔